انما الاعمال بالنیات۔ 700 راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بہت بہت جامع حدیث ہے، اور اس کی کئی اسناد ہیں، صحابی سے 700 تابعی روایت کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری علیہ رحمہ اور باقی لوگوں نے، محدثین نے اس پر جو گفتگو فرمائی ہے وہ ایک بہت بڑا جہان ہے۔ بلکہ امام ابو بکر بن داسہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو داؤد سے ملا۔ امام ابو داؤد کون ہیں؟ جنہوں نے سنن ابی داؤد، بہت بڑے محدث۔ یہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک سنن ابی داؤد۔ تو کہتے ہیں میں امام ابو داؤد سے ملا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی۔ 5 لاکھ احادیث میں نے حضور کی زبانی یاد کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ان احادیث کا خلاصہ تیار کیا۔ کچھ حدیثیں تکرار کے ساتھ تھیں، کچھ سند پہ تکرار کے ساتھ تھیں، تو میں نے پھر اس کا خلاصہ تیار کیا۔ 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ بنایا میں نے، تو میرے پاس رہ گئی 4800 حدیث۔ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4800 حدیث۔ کہتے ہیں کہ زہد، مناقب، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر جو مشتمل احادیث تھی میں نے ان کو الگ کر دیا، اور جن احادیث سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے ان کو الگ کیا، تو میرے پاس رہ گئی صرف 800 حدیث ہیں۔ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 4800 حدیثیں، ان کا خلاصہ 800 حدیثیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کا ایک خلاصہ تیار کیا، اور جن احادیث پر مدار اسلام تھا ان کو الگ کیا، تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیث۔ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4800 حدیثیں، ان کا خلاصہ 800 حدیثیں، ان کا خلاصہ 4 حدیثیں، اور فرمایا ان میں سے پہلی حدیث، ان 4 حدیثوں میں سے جو حدیث ہے وہ سلسل اسلام ہے، اسلام کا تیسرا حصہ وہ ایک حدیث ہے، پورا اسلام اس کا تیسرا حصہ ایک حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہے۔ اگر میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ واہ واہ کہیں گے تو یہ سب برباد۔ اگر میرا مقصد آپ کے دل جیتنا ہے، میرا مقصد آپ کی جیبوں کو ٹٹولنا ہے، آپ کو میرے سے تعلق بنے اور آپ مجھے جو ہے وہ مال و دولت میرے اوپر لٹانا شروع کر دیں، تو پھر یہ تقریر نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، بیٹھ کے ممبر پہ وہ کرنا ہے، یہ واز نہیں ہے، یہ تلقین نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے۔ اس طرح نماز میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، ہم تو بے نیت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو آج کل ایک تو ہے کہ نیت کا درست ہونا، اور ایک ہے نیت کا استحضار لکھنا ہونا۔ تو عمل بلا نیت کو عمل کہتا ہے۔ وہ ایک بڑی نصیحت آمیز بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شخص مسلمان ہو گیا، اور کالج کے طلباء کے ساتھ وہ پڑھتا تھا، تو وہاں اللہ نے اس کے دل میں اسلام کا جلال کیا۔ تو آپ نمازی سارے تھے، تو کوئی چائے بیٹھ کے کسی کافی شاپ پہ انہوں نے اکٹھے پینی تھی، تو کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ کے کافی پیتے۔ تو سب نماز پڑھنے گئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور سجدے کیے اور آگے کافی کا آرڈر دے کے تیار ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن وہ جو نو مسلم تھا وہ بھی مسجد سے نہیں آیا۔ 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد جب آیا تو یہ سب پوچھتے لگے کہ یار تم نے اتنا وقت لگا دیا، ہم جو ہے اس کو روکا ہے، بات بات روکا ہے، وہ رو پڑا، وہ جو نو مسلم تھا وہ رو پڑا۔ کہا تمہیں پرابلم نہیں ہے، تم جلدی کشتی مسلمان ہو، تم آتے ہو ایسے کاموں سے ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہو، مجھے تو نیت سیدھی کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصور میں کعبہ اللہ لانا، پھر وہ جو نیت کے استحضار کے جو آداب ہیں، تو وہ کہتا ہے یار تم تو چونکہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آتے ہو ایسے کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن مجھے وقت لگتا ہے
اس نیت کے قبلے کو درست کرتے کرتے اب وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا کہ لیکن شرمندے یہ ہو رہے تھے کہ نماز تو اس کی ہے، ہماری تو ٹکرے ہیں جو مار کے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک نیت کا قبلہ درست نہیں ہوتا اتنی دیر تک ہمارا عمل ہی نہیں ہوتا۔ تو 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے عمل کے لیے جو نیت ہے اس نیت کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری حدیث جو انہوں نے بیان کی امام ابو داؤد جو 4 حدیث ہیں، دوسری حدیث یہ بیان کی ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات من وقع فی شبہات وقع فی الحرام۔ کیا خوبصورت عنوان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کوئی شبہ والی چیز ہے۔ انسان کہتا ہے پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں جائز نہیں، شبہ والی چیز ہے۔ فرمایا من وقع فی شبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ چیز حرام ہے، چھوڑ دی، ہمیں پتہ ہے یہ حلال ہے، اختیار کر لیں، لیکن درمیان میں کچھ چیزوں کے بعد اشتباہ تھا۔ ہمیں 10 ہوٹل ہوں جو ہے وہ، اور ہمیں ایک ہوٹل کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہاں کا کھانا مناسب نہیں ہے، میں آج کل جو چل رہا ہے جو پکتا ہے وہ بات نہیں کرتا، تو آپ کہتے ہیں کہ ضرور یہاں سے کھانا ہے، اگرچہ کوئی شخص کہے نہیں یار یہ الزام ہے، ہوٹل ناکام کرنے کے لیے انہوں نے الزام لگا دیا ہے، لیکن اس شک کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں جب شک بڑھ گیا ہے تو ہم نے یہاں سے دور کھانا باقی 9 ہوٹل موجود جو ہیں، اور دین کے بارے میں ہم بالکل بے احتیاطی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا 5 لاکھ حدیث کا خلاصہ ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں شبہ والی چیز ہے، یہ شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، لہذا اگر اپنے دین کو بچانا ہے تو اس کو بھی چھوڑنا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے تھے صرف اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ احتیاط اور احتیاط اور احتیاط۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی، تیسری حدیث جو روایت فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو ترک کر دے، جس چیز کا آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ کام کرنے نہیں چاہیے۔ علماء نے وہ کھیل جن کھیلوں سے آپ کے بدن کو تقویت حاصل نہیں ہوتی ان کھیلوں سے روکا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کا فائدہ آپ کے بدن کو نہیں ہے۔ کھیل سے آپ کی عادت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بدن کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ کھیل چاہے وہ تاش ہے، چاہے وہ شطرنج ہے، چاہے وہ کوئی جس سے تعیش ذہنی ہے، آپ کے بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو وہ بے مقصد چیز ہے۔ تو بے مقصد چیز کو، بے مقصد قول کو، بے مقصد عمل کو، بے مقصد ملاقات کو، بے مقصد